حضرت زکریا علیہ السلام کا دور ہے اور آپ اللہ کے نبی ہیں۔ آپ کے اور حضرت عمران کے گھر میں دونوں بہنیں ہیں، یعنی حضرت عمران حضرت مریم کے والد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا، یہ اور حضرت زکریا یہ ہم زلف ہیں۔ انہی کے نام پر قرآن پاک کی تیسری سورہ آل عمران کا نام بھی رکھا گیا۔ ان دونوں کے ہاں اولاد نہیں تھی، نہ حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس اولاد تھی، حضرت عمران ہیں ان کے ہاں اولاد تھی۔ ان کی زوجہ ایک دن بیٹھی ہوئی تھی اپنے گھر میں، تو قریب ایک درخت تھا، تو درخت کے اوپر ایک چڑیا جو ہے وہ اپنے بچے کو چونچ کے ساتھ دانا کھلا رہی تھی۔ یہ جانوروں کا پیار ماں کا اپنے بچے سے دیکھ کر ان کے دل کے اندر ممتا جاگ اٹھی اور فوری انہوں نے دعا کی، اے اللہ تو مجھے بھی اولاد عطا فرما۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ اب ہوا یوں کہ حضرت عمران جو ہے یہ انتقال کر گئے، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور بنی اسرائیل کو مسجد اقصی کے امام تھے، یعنی نمازیں پڑھایا کرتے تھے، اور جو ان کی قربانیوں کا انتظام ہے اس کے بھی یہ انچارج تھے۔ بڑی عزت قدر و منزلت بنی اسرائیل کے ہاں ان کی تھی۔ جب ان کا وصال ہوا تو پیٹ کے اندر محسوس کیا کہ جیسے میں حاملہ ہوں، خاوند میرا دنیا سے چلا گیا ہے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی۔ اذ قالت امرأۃ عمران، جب عمران کی بیوی نے یہ عرض کیا، رب انی نذرت لک، اے رب میں تیرے لیے نظر مانتی ہوں، منت مانتی ہوں جو میرے پیٹ میں ہے، محررہ، میں اسے مسجد اقصی کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ اب انہوں نے جب یہ دعا مانگ لی تو فرمایا فتقبل منی، اے اللہ تو اس کو ہماری طرف سے قبول فرما لے، انکا انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی سنتا اور جانتا ہے کہ یہ بیٹا ہوگا۔ اب بیٹے کی وجہ سے کہ میں اسے وقف کر دوں گی، اور بنی اسرائیل میں کچھ انبیاء کی اولادوں میں یا ان کی نسلوں میں یا خود انبیاء تو رات لکھنے پر یا وحی لکھنے پر یا مسجد اقصی کی خدمت کرنے کے لیے لوگ جو تھے وہ وقف ہوا کرتے تھے۔ تو اب جب انہوں نے بچہ پیدا کیا، پس جب انہوں نے بچے کو پیدا کیا یعنی جنا، قالت ربی انی وضعتها انثی، یا اللہ یہ تو بیٹی ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ اعلم، اللہ کو پتا ہے کیا ہوا ہے، بما وضعت، جو تو نے پیدا کیا ہے، یہ بیٹی بیٹوں جیسی نہیں ہے، یعنی اللہ اسے بڑی قدر و منزلت عطا فرمائے گا۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، اس کا نام ان کی والدہ نے مریم رکھا، اور اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کی، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اے اللہ میں اس بچے کو اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹی دی، تو یہ بیٹی ہے تو اس کی اب نظر اور منت مانی جا چکی تھی کہ یہ مسجد اقصی کی خدمت کے لیے وقف ہوگی، تو لہٰذا جیسے ہی
یہ پیدا ہوئی تو انہوں نے مسجد اقصی کے جو بڑے امام تھے اس وقت کے پیشوا، ان کو جا کے کہا کہ یہ بیٹی ہم نے منت مانی تھی اس بچے کی، تو یہ اس کی پرورش بھی کریں، یہ آپ کی سپرد ہے اور یہ مسجد اقصی میں رہے گی۔ ان کے درمیان اس بات پہ تنازع ہو گیا۔ وہ تنازع یہ ہوا کہ چونکہ یہ اولاد تھی حضرت عمران کی، تو ہر بندہ چاہتا تھا کہ اس کی پرورش میں کروں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کر لیا اور اس کو اچھا پروان چڑھایا، وَكَفَّلَهَا زکریا، اور زکریا علیہ السلام کو ان کی کفالت دی۔ اب ہر بندہ یہ چاہتا تھا کہ کفیل میں بنوں، تو جس کلموں کے ساتھ تورات کو لکھا جاتا تھا اس کے ساتھ قرہ اندازی کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ ایسے کرتے ہیں کہ قرہ ڈالتے ہیں دریا کے اندر، پانی کے اندر کلموں کو ڈال دیتے ہیں، جس کا قلم آسمان کی طرف کھڑا ہو گیا وہ ان کی پرورش کرے گا۔ اب جب ساروں نے قلم ڈالے تو حضرت زکریا علیہ السلام کا جو قلم تھا وہ کھڑا ہو گیا آسمان کی طرف، باقی جو تھے وہ پانی کے اندر بہہ گئے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنی زوجہ جو حضرت مریم کی خالہ تھی ان کو دیا کفالت کے لیے، اور کہتے ہیں کہ حضرت مریم ایک دن میں اتنی بڑی ہوتی تھی جتنی ایک سال میں ایک بچہ پرورش پاتا ہے۔ جب وہ بڑی ہوئی تو پھر عبادت خانے تک ان کو پہنچا دیا۔ اب بنی اسرائیل پہ ایک وقت آ گیا کہ یہ قحط میں مبتلا ہو گئی، پیسے ان کے پاس تھوڑے تھے، مسجد اقصی میں عبادت گاہ تک ان کو پہنچا دیا گیا، عبادت کرتی، پاکیزگی، طہارت، عفت کے اندر ان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب ان کے پاس اندر گئے، کلما دخل علیہا زکریا المحراب، یعنی حضرت زکریا جب محراب کے اندر جس جگہ وہ عبادت کرتی تھی، جب وہاں پر پہنچے، ہوا زیادہ اندہا رزقا، تو ان کے پاس بے موسم پھلوں کو دیکھا، تو کالا یا مریم، اے مریم، انا لکی ھذا، یہ تمہارے پاس کہاں سے آئے ہیں؟ دروازہ تو بند ہوتا ہے حجرے کا اور میں ہی آتا ہوں، میں ہی تمہیں کھانا وغیرہ اور تمہاری ضروریات کا خیال رکھتا ہوں۔ وَكَفَّلَهَا زکریا، کفالت میں میری دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، تو یہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں جب بھی آتا ہوں تو موسم بھی کوئی نہیں، یا تو ہو کہ موسم ہو تو کوئی پھل دے گیا ہے، موسم بھی نہیں، تو یہ پھل تمہارے پاس کہاں سے آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا قالت، رب کی طرف سے آیا، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب، بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے۔ تو بھائی اگر حضرت مریم، یہ نبیہ تو ہے نہیں، یہ تو اللہ کی ولیہ ہے، کیونکہ خواتین میں کوئی نبی نہیں ہوا، تو اگر حضرت مریم اللہ کی عبادت کرے تو اللہ انہیں رزق عطا فرما سکتا ہے، تو اگر امت محمدیہ کو بندہ نیک بن جائے، میں اپنی بات کرتا ہوں، آپ کی بات کرتا ہوں، اگر ہم رب کے سچے متی بن جائیں تو کیا اللہ ہمیں رزق نہیں دے گا؟ دے گا نا۔ اب ہے ایسے کہ ہمارا توکل، ہمارا یقین اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر کمزور ہے۔ اگر آج بھی ہم ڈٹ جائیں، حضرت مریم تو کہیں بھی نہیں جاتی تھی، تو فرمایا یہ میرا رب مجھے رزق دیتا ہے، اور یہ قرآن فرما رہا ہے اللہ جسے چاہے بغیر گنتی کے حساب کے رزق عطا فرماتا ہے۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟
اگر ہم سچے بن جائیں، ہمارے دل کا شیشہ صاف ہو جائے. دکان پہ بیٹھے ہیں، شیطان ہمارے پاس ساتھ ایک شیطان ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں. ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے جو اس کو ہر وقت وسوسہ دیتا ہے اور گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اب شیطان وسوسہ دیتا ہے جھوٹ بول دو، شیطان ہی وسوسہ دیتا ہے 2 نمبر چیز بیچ دو. اب دیکھیں، ایک بندہ وہ ہے جو اللہ کو نہیں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا. آپ اگر اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں، آپ کو ایسے بے شمار بندے مل جائیں گے جو غربت سے بھی نیچے کی زندگی گزار رہے تھے، لیکن آج اللہ نے دنیا کی ہر نعمت انہیں عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ پیمانہ نہیں کہ کوئی محنت کرے گا تو اس کو ملے گا. وہ قواعد ہے، اسباب ہے. دنیا میں آ کے کسب کرو، دکانداری کرو، کاروبار کرو، نوکری کرو، ملازمت کرو، جاب کرو تو آپ کو رزق ملے گا. لیکن اللہ اس کا محتاج نہیں، وہ چاہے تو اس کے بغیر بھی رزق دے دے. لیکن اس کا قانون یہ ہے، بیمار ہو تو ڈاکٹر کے پاس جائیں، روح بیمار ہے تو شیخ کامل کے پاس جائیں، آپ کا کوئی مسئلہ ہے تو ورد وظائف کریں. تو لہذا ہم نافرمانی نہیں کریں گے. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرم نہیں بنیں گے ہم لوگ. ہاں کوئی آزمائش آ گئی ہے تو صبر کریں گے، اگر کوئی نعمت آ گئی ہے تو شکر کریں گے. نہیں سمجھے؟ آزمائش آ گئی صبر کریں گے، اور اگر نعمت آ گئی. لہذا دونوں حالتوں میں ہمارا کنیکشن جو ہے وہ اللہ کے ساتھ مضبوط رہے گا. ہر وقت توجہ، جو دم غافل سو دم کافر، یعنی ہر وقت اللہ کے ساتھ. چونکہ ہمیں پیدا ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے کیا ہے. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے. اسی لیے آپ اگر دکان پہ کھڑے ہو کے یا کسی اور جگہ پہ رزق بھی کما رہے ہوتے ہیں حلال ذریعے سے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی عبادت کے اندر شمار فرماتا ہے. لیکن اللہ کے اس میں یہ نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، رشوت کا پیسہ نہ ہو، سود نہ ہو، حرام نہ ہو، ناجائز ذرائع نہ ہو. ہاں مومن کے لیے آزمائش آ جاتی ہے، ایک طرف پیسہ ہے، ایک طرف فرمان ہے. اب یہ آزمائش ہے، تو اس آزمائش میں جو پورا اترتا ہے پھر اللہ اس کو خوشخبری دے دیتا ہے. ہمارے اندر عجلت، جلدی، میں کر لوں، بیمار ہے تو فوری شفا مل جائے، بے روزگار ہوں تو فوری رزق مل جائے، بھوکا ہوں تو فوری کھانا مل جائے. یہ عجلت، جلدی، یہ شیطان کی طرف سے ہے. اور تحمل، بردباری، یہ اللہ رحمان کی طرف سے ہے. تو فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رزق دیا ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب دیتا ہے. اب یہ تھی رحمت کی جگہ. کیا تھا؟ رحمت کی جگہ کے پھل اتر رہے ہیں. اللہ کی رحمت اور اللہ کی کرم نوازی کو دیکھا. ہنالک دعا زکریا ربہ، تو حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی. قال ربی حب لی من لدنک ذریہ، اے اللہ اگر تو مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو مجھے بوڑھے کو اولاد نہیں دے سکتا. میں نے آپ سے پہلے کہا کہ تھوڑا سا کبھی اللہ کے ساتھ واصل ہو کے دیکھیں، آپ کو بڑی لذت آئے گی. حضور غوث پاک فرماتے ہیں اللہ کی طرف سے غم آئے تو صرف صبر نہیں کرنا، خوشی کے ساتھ صبر اور قبول کرنا. جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو. او بھائی
یہ دکھ بھی تو اللہ کی طرف سے ہے نا۔ تو فرمایا یا اللہ اگر تو مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو مجھ بوڑھے کو تو اولاد دے سکتا ہے۔ انکا سمیع الدعاء، تو تو دعاؤں کو سننے والا ہے، اور تو نے آج تک تو میری کوئی دعا رد نہیں کی۔ اچھا، فنادتہ الملائکہ وہو قائم یصلی فی المحراب، فرشتے آ گئے۔ کون آ رہا ہے کہ فرشتے آ گئے۔ فنادتہ الملائکہ، فرشتوں نے آ کے آواز دے دی، وہو قائم یصلی فی المحراب، وہ محراب میں نماز پڑھ رہے تھے۔ کیا ندا دی ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ آپ کو یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے۔ تم نے دعا مانگی ہے، اللہ تمہیں بیٹا دے دے گا، اور یہ دعا مانگنے کے 60 سال بعد یہ دعا قبول ہوئی تھی۔ کتنی؟ 60 سال بعد یہ دعا قبول ہوئی تھی۔ تے آپا کہنے ہونے ہی کرو دعا، تے ہونے ہی قبول ہو جائے۔ تو اللہ کے ہاں دیر ہوتی ہے، اندھیر نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا دیا۔ سوال پیدا ہو گیا، یا اللہ فرشتے آ گئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ بیٹا بھی ہوگا، نام بھی بتا دیا کہ وہ یحییٰ ہوگا۔ میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، عمر زیادہ ہو گئی ہے، وامرأتی آتی، میری عورت تو بانچ ہو گئی ہے، وہ بھی بوڑھی ہو گئی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اوے اللہ پھر ایویں ہی کرنا جدو چاہ لینا۔ اسی لیے یہ پاک کو کہتے ہوئے کہ دنیا سے نظر بچا کے رب کی طرف دھیان لگا کے اپنی زندگی گزارو، زندگی کا مزہ ہی بدل جائے گا۔ زندگی کا چس، زندگی کا انداز، آپ کے اندر ایک انرجی آئے گی، آپ کو پتا چلے گا کہ میں اللہ کا شہکار ہوں۔ میں جو جگہ جگہ جھک رہا تھا، آج میں اصل جگہ پہ جھکا ہوں تو اللہ نے ساری جگہ سے مجھے بلند کر دیا۔ جو جھک گیا وہ تر گیا۔ تو فرمایا کہ قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، جب اللہ کرنے پہ آتا ہے تو پھر کر دیتا ہے۔ جب عمل سے ہو جائے گی تو مجھے کیسے پتا چلے گا؟ تو فرمایا اے یحییٰ زکریا، تم 3 دن کے لیے تمہاری زبان بند ہو جائے گی، تم اللہ کے ذکر کے سوا کسی سے کلام نہیں کرو گے۔ 3 دنوں کے بعد آٹومیٹکلی یہ کام شروع ہو جائے گا، الا رمزا، صرف اشاروں سے، رمز کے ساتھ۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، وہ رب کہتا ہے، جتنا وہ کہتا ہے کہ مجھے کثرت سے یاد کرو، وہ کتنا کثرت سے ہوگا۔ اللہ کا تو قلیل ہی بڑا ہوتا ہے، اللہ کا تو تھوڑا ہی بڑا ہوتا ہے۔ تو اللہ تو فرما رہا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، کلہ ایک ٹائم نہیں، فرمایا رات بھی مینوں یاد کرو تو سویرے تڑکے اٹھ کے بھی میرا ذکر کرو، اور کتنا کرو؟ کثرت کے ساتھ میرا ذکر کرو۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا عطا فرمایا۔ اب بیٹا جو تھا وہ سید بھی تھا، حصور بھی تھا، یعنی سردار بھی تھا، اور قرآن فرماتا ہے کہ وہ عورتوں سے بچنے والے بھی تھے، گریہداری کثرت سے کرنے والے تھے، من الصالحین، اور انبیاء میں سے تھے اور صالحین میں سے تھے۔ اور حضرت زکریا خود نبی ہیں، اللہ نے ان کو بیٹا بھی نبی دیا، اور کہتے ہیں یہ نبی ہونے کے باوجود اللہ سے اتنا ڈرتے، اتنا روتے، اتنا خوف کھاتے کہ رو رو کے آپ کی رخساروں پہ آنسو بہتے، یہاں آپ کی داڑھیں نظر آنی شروع ہو گئی، اور یہاں پر ان کی والدہ پھر جو ہے وہ مرہم رکھا کرتی تھی۔ کیا رکھتی تھی؟ مرہم رکھا کرتی تھی، نیچے سے دانت اور داڑھیں وہ نظر آنے لگ پڑی تھی، اتنا روتے تھے، اتنا گریا کرتے تھے۔ اور قرآن نے فرمایا کہ وہ سیدوں و حصورا،
وہ عورتوں سے بچنے والے تھے، خوبصورت بھی تھے. تو بنی اسرائیل میں سے پھر ایک عورت، بادشاہ کی عورت تھی، وہ ان پہ عاشق ہو گئی. بلایا ان کو، دعوت گناہ دی، تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں، لہٰذا میں یہ کام نہیں کروں گا. تو عورت نے پھر اپنے شوہر سے کہا. تو ان کی بدبختی دیکھیے بنی اسرائیل کی، کہ حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ یہ دونوں نماز پڑھ رہے تھے کہ انہوں نے حضرت زکریا کے قریب حضرت یحییٰ کو ذبح کر دیا. اور پھر حضرت زکریا کو آرے کے ساتھ انہوں نے چیر دیا. اسی لیے قرآن کریم میں آپ کو ملے گا کہ یہ جو بنی اسرائیل ہیں یہ ناحق انبیاء کے قاتل ہیں اور انبیاء کو شہید کیا کرتے تھے. اب ان کے بعد کا دور آتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا. خبری تھی ان اللہ یبشر، آپ کو خوشخبری دیتا ہے کہ ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا. اچھا، وجیہن فی الدنیا والآخرہ من المقربین، وجاہت والا بھی ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور صالحین میں سے بھی ہوگا. اب حضرت مریم آگے سے عرض کرتی ہیں قالت ربی انا یکون، اے میرے رب میرے اولاد کیسے ہوگی. حضرت یحییٰ کو، زکریا کو بھی بتایا تو ساتھ نام بتا دیا کہ بیٹے کا نام یحییٰ ہوگا، اور حضرت مریم کو بھی خبر دی تو کہا آپ کے بیٹے کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا. اچھا، انہوں نے آگے اللہ سے کہا وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، یا اللہ میرے کیسے بچہ ہوگا، میں تو مسجد اقصیٰ میں رہتی ہوں، عبادت کرتی ہوں، تیری نیک بندی ہوں، معاذ اللہ میں بدکارہ بھی نہیں ہوں، میں نے شادی بھی نہیں کی، تو مجھے تو وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، تو میرے تو بچہ کیسے ہوگا، مجھے تو کسی بشر نے چھوا بھی نہیں. تو پھر اللہ کا جواب سنیے اور اپنے کلیجوں کو ٹھنڈک دیں. کیا اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرما لے تو فرماتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے. بس اس نقطے کو اپنے دماغ کے اعلیٰ درجے میں جگہ دیں کہ جب اللہ چاہتا ہے، جب اللہ چاہتا ہے تو وہ بغیر ڈاکٹر کے بھی شفا دے دے گا. مایوس نہ ہو، جب اللہ چاہ لے گا. اللہ فرماتا ہے اذا قضا، جب میں ارادہ کر لیتا ہوں کسی کام کا، فَإِنَّمَا يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، تو میں حکم دیتا ہوں کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے. ڈرا مسلمان، سہما مسلمان، کمزور مسلمان، جھکا ہوا مسلمان، یہ قرآن اس کو انرجی دیتا ہے، قرآن اس کو طاقت دیتا ہے، قرآن اس کو سہارا دیتا ہے کہ بھائی تو جگہ جگہ سے جا کے جو تنگ ہوتا ہے تو ایک در پہ کیوں نہیں آتا، تو اللہ کے ساتھ واصل کیوں نہیں ہوتا، تو اللہ کے ساتھ اپنا کنیکشن مضبوط کیوں نہیں کرتا. تجھے تیرے محبوب نے جو فرمایا کہ ہر وقت، اور پھر قرآن ہی تو فرماتا ہے اجیبوا دعوت الداعی اذا دعان، تو اللہ تو تمہاری پکار بھی سنتا ہے، تمہاری دعا بھی سنتا ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ کوئی کافروں کی طرح تھوڑا کہ بت پتھر کا بنا کے سامنے بیٹھ گئے. اللہ فرماتا ہے میں تو سمیع بھی ہوں، بصیر بھی ہوں، علیم بھی ہوں، قدیر بھی ہوں، ہر چیز پہ قادر بھی ہوں. ان اللہ علی، بولے ان اللہ علی کل شیء قدیر. تو لہذا کبھی بھی کمزور سہارا تلاش نہ کریں. یہ رشوت، یہ سود، یہ دھوکہ، یہ دو نمبری، یہ کمزور سہارا ہے، وقتی طور پہ سہارا ہے. اور اگر آپ نے مضبوط بننا ہے تو اپنے ذہن کو وسیع کریں. کہیں نہیں آپ کا کاروبار بیٹھ جائے گا. اگر اللہ کے پاس آ کے آپ کہتے ہیں کہ آپ کمزور ہو جائیں گے تو یہ شیطان کا وار ہے. بہت سارے ایسے بندے ہیں، انہیں ڈاکٹروں نے کہا تھا انہیں گھر لے جائیں، یہ 2-4 دن نکالیں گے، اللہ نے سالوں زندہ رکھا. آپ اپنے قریب دیکھیے گا جا کے، ٹھیک ہے،
ڈاکٹر نے جواب دیا ہے اپنے علم کے مطابق دیا ہے، لیکن جو اللہ جب ہم کچھ بھی نہیں تھے اس نے ہڈیاں بھی بنائی، گوشت بھی بنایا، نور بھی رکھا، کان بھی دیے، جگر بھی دیا، پتا بھی دیا، میدا بھی دیا، ٹانگیں بھی دی۔ جب کچھ بھی نہیں تھا وہ ایک گندے قطرے سے سارا کچھ بنا سکتا ہے، تو اگر اس میں کوئی فالٹ پڑ جائے تو درست نہیں فرما سکتا؟ بھائی کر سکتا ہے، وہ تو فرماتا ہے جب مجھے کرو تو صحیح راضی، جب تم مجھے راضی کرو گے، اذا قضا، پھر جب میں راضی ہو جاؤں گا، میں سوچ لوں گا، میں ارادہ کر لوں گا، تو کتنا وقت لگے گا؟ کن فیکون۔ تو آپ اور میں ذرا دیکھیے کہ کتنا وقت اللہ کو دیتے ہیں، کتنا وقت ہم اپنے آپ کو دیتے ہیں اللہ کے ساتھ۔ دیکھیں، نہ تو ہمارے دادا پردادا جب بھی حضرت آدم سے لے کے آج تک دنیا آ بھی رہی ہے، جا بھی رہی ہے، نہ آنے سے فرق پڑتا ہے نہ جانے سے فرق پڑتا ہے۔ وہی گھر جس میں جنازہ اٹھتا ہے، 6 ماہ بعد، سال بعد وہیں شادی اور خوشی کے ترانے ہو رہے ہوتے، بچوں کی خوشیاں منائی جا رہی ہوتی ہیں، باپ کو قبرستان چھوڑ کے آتے ہیں، کتنا عرصہ گزر گیا کبھی باپ کی قبر پہ نہیں گئے۔ یہ دنیا ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور، تو یہ دھوکہ ہے، چاہے دھوکے میں آ جائے چاہے دھوکے سے باہر نکل آئے، وقت گزر جائے گا۔ جو کل بچے تھے آج جوان ہیں، جو جوان تھے وہ بوڑھے ہیں، نوکری کی، تعلیم حاصل کی، نوکری کی، پیسہ کمایا، بچوں کی شادی کی، بیمار ہو گئے، آدھی عمر لگا دی پیسہ کمانے میں، اور وہی پیسہ آدھی عمر لگا دیں گے اپنا علاج کرنے۔ کاروبار کاروبار کاروبار، کیا کہیں احباب، کیا کارے نمایاں کر گئے، بی اے کیا، نوکر ہوئے، پینشن لی اور مر گئے۔ یہی ہے نا، سدھرتا ہی نہیں بندہ، سوچتا ہی نہیں کہ یار ایک وہ زندگی ہے جو قبر میں نے گزارنی ہے، ایک وہ زندگی ہے حشر والی، اور ایک دائمی زندگی ہے، میں تو نام بھی نہیں لیتا، اللہ معاف کرے، ایک تو جنت والی ہے، اور اللہ ہم سب کو دوسری طرف سے محفوظ رکھے۔ دعا تو کر دیں اللہ مجھے اور آپ کو اپنے فضل سے بخش دے۔ ہم حساب والے ہیں ہی کوئی نہیں، لیکن بھائی بہت سارے بندے کہتے ہیں دعا کریں بچوں کا مستقبل بہتر ہو جائے، دعا کریں اللہ تعالیٰ بچوں کی تعلیم اچھی ہو جائے، بچوں کے رشتے اچھے ہو جائیں، اور بہت خواتین ایسی ہیں یا پیرنٹس ایسے ہیں وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں بچوں کے مستقبل کے متعلق، کہ ہمارا بچہ تعلیم اچھی کر لے، پھر نوکر اچھا ہو جائے یا کاروباری اچھا بن جائے اور آسائشیں مل جائیں۔ تو بھائی یہ سارا پلان مستقبل قریب کا، پتہ نہیں بچہ تعلیم کے دوران ہی مر جائے گا، ایسے بچے ہیں نہیں جو دوران تعلیم مر گئے، بہت سارے بچے ہیں وہ کاروبار سٹارٹ کرتے ہیں، کاروبار کھلا ہے، بندہ ہے ہی کوئی، دکانوں پہ بیٹھے بندے مار نہیں گئے، دفتروں میں بندے مار نہیں گئے۔ تو یہ ساری کی ساری پلاننگ ہماری مستقبل قریب کی ہے۔ تو قرآن پڑھیں تو قرآن دنیا بھی سکھاتا ہے، اور اصل جو زندگی ہے جس کے متعلق اللہ نے فرمایا میں ستھرا تمہارے لیے انتظام کیا ہے، میں نے تمہارے لیے اعلیٰ انتظام میں نے کیا ہے، اور وہ جنت، وہ باغ میں نے تمہارے لیے تیار کیا ہے جس کے نیچے نہریں بھی بہ رہی ہیں، تمہاری خدمت کے لیے غلمان بھی ہیں، حوریں بھی ہیں، لیکن اس سے پہلے تم مجھے راضی کر کے آؤ۔ تو اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ میں اس دنیا میں رہتے ہوئے، عالم ناسوت میں رہتے ہوئے، عالم برزخ اور عالم آخرت کی عملاً فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔